الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا شفيعنا يوم الجزاء. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شیخ امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ باحکام و آثار و فقہ کا آیات الزبور علی الصحیفہ فما فی المشرقین له نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ فرحمت ربنا ابدا علیہ بدل ایام ما قرئ الصحیفہ. بریلی کے امام نے کہا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور شافعی مالک احمد امام حنیف، شافعی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا شفیعنا یوم الجزاء. عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کچھ خاص بندوں کو چن لیا، اور یہ جتنے بھی خاص بندے تھے باقی لوگوں کے لیے انہیں نمونہ اور اسوہ قرار دے دیا. اور عام لوگ جب ان خاص بندوں کا دامن تھامتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں اور عقیدے اور مسلک میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان خاصوں کے صدقے میں عام مسلمانوں کی بھی بخشش اور نجات ہو جایا کرتی ہے. میں نے قرآن مجید کے جس آیہ کریمہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم قیامت کے دن لوگوں کے ہر گروہ کو ان کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. اس کی تفسیر میں صاحب روح البیان نے فرمایا کہ حتیٰ کہ فقہی مذاہب کے ماننے والوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا تو کہا جائے گا کہ آؤ اے شافعیوں، آؤ اے حنفیوں، آؤ اے مالکیوں، آؤ اے حنبلیوں. تو جب انسان اپنے آپ کو اچھوں کی طرف منسوب کرے گا تو ضرور اس کو ان اچھوں کا فیض ملے گا، ان اچھوں کی بھلائی ملے گی، دنیا میں بھی ملے گا فیض اور آخرت میں بھی ملے گا. قیامت کی ہولناک مناظر میں بھی اس کو یہ فیض ملے گا اور ان بڑوں کے صدقے میں اس کی مغفرت ہوگی. اور دنیا میں چاہے وہ اپنے فقہی مسلک کے بارے میں جس کا بھی دامن تھامے، مشرب کے تعلق سے وہ جس کا بھی دامن تھامے، اگر اس نے جس کا دامن تھاما ہے وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے. اور جو جس سلسلے کا ہے یا جو جس مسلک کا ہے وہ اپنے امام سے تو محبت کرتا ہے، اپنے امام کا تو احترام کرتا ہے، مگر ان دوسرے اللہ کے محبوب بندوں کا بھی احترام کرتا ہے جو دوسرے مذاہب کے ائمہ یا دوسرے مشربوں کے شیوخ ہیں. مثال کے طور پہ کوئی قادری ہے تو وہ سرکار خواجہ غریب نواز سے بھی ویسی ہی محبت کرتا ہے. اگر کوئی نقش بندی ہے تو وہ سرکار غوث اعظم سے بھی ویسی محبت کرتا ہے. کوئی چشتی ہے تو حضرت غوث اعظم سے اور حضرت آقا سہرورد سے اور آقا نقش بند سے بھی ویسی ہی محبت کرتا ہے جیسے کہ سرکار خواجہ غریب نواز سے کرتا ہے. تو سلاسل جو فیوز کی تقسیم کے لیے جاری ہوئے ہیں ان میں سے کوئی کسی بھی نہر سے پانی پیے وہ دوسری نہر کے منبع جو امام اور شیخ ہیں ان کا بھی ادب کرتا ہے، ان کی بھی تعظیم کرتا ہے اور ان کے لیے بھی اپنے دلوں میں عقیدت کے جذبات رکھتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے فقہی مذاہب کا بھی معاملہ ہے کہ کوئی حنفی ہو تو وہ جس طرح امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ادب
اور احترام اور محبت دل میں رکھتا ہے وہ امام شافعی کا ادب و احترام بھی دل میں رکھتا ہے، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کا ادب و احترام بھی دل میں رکھتا ہے۔ جو شافعی ہے وہ اپنے امام کے ساتھ ساتھ دیگر ائمہ مذاہب کا احترام اور محبت کو بھی واجب سمجھتا ہے۔ جو مالکی یا حنبلی ہے وہ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ دیگر ائمہ مذاہب کا بھی احترام کرتے ہیں اور ان کی تعظیم بھی بجا لاتے ہیں اور ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ بلکہ یہ تو چار مذاہب وہ ہیں جو آج باقی ہیں، اور تمام اہل سنت ان چار مذاہب میں سے کسی ایک مذہب پر عمل کرتے ہیں۔ وہ ائمہ جن کے مذاہب لکھے گئے مگر وہ آگے نہ چل پائے یا لکھے نہ گئے، ان ائمہ کا بھی احترام یہ چاروں مذاہب کے ماننے والے کرتے ہیں اور کرنے کو واجب، لازم اور ضروری سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کا کوئی ولی ہو، اللہ کا محبوب ہو جائے تو اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جس محبوب سے محبت کی ہم بھی اس سے محبت کریں، اور اللہ کے کسی ایک ولی سے بغض رکھنا یا دشمنی کرنا یہ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کافی ہے، اللہ کے غضب کا شکار ہونے کے لیے کافی ہے۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا تو اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کا ولی چاہے وہ کسی سلسلے کا شیخ ہو، چاہے وہ کسی مسلک کا امام ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، اگر وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے تو ہم پر لازم اور واجب ہے کہ ہم اس سے محبت کریں۔ اور کسی بھی ولی کے بارے میں، کسی بھی بزرگ کے بارے میں دل میں میل لانا اپنے سوء خاتمے کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنیوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو الحمدللہ ہم سنی ہیں اور تمام اللہ والوں سے، ائمہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ جس طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کے موقع پر ہم امام شافعی اور آپ کے مذہب کے فضائل بیان کرتے ہیں، اسی طریقے سے جب باری آتی ہے اور ہمیں حکم ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں بھی کچھ کہا جائے، تو اپنی کم علمی کی باوجود اپنے بساط بھر ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بھی عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور ان پر اعتراض کرنے والے دشمنان اہل سنت کا منہ توڑ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی پیدائش ایک قول کے مطابق سن 70 ہجری میں ہوئی، ایک قول کے مطابق سن 80 ہجری میں ہوئی۔ شارح بخاری علیہ الرحمٰن نے سن 70 ہجری والی روایت کو راجح قرار دیا ہے۔ تو سن 80 ہجری میں بھی اگر مانے تو اس وقت بھی بہت سارے صحابہ وہ تھے جو ظاہری حیات کے ساتھ اس روئے زمین پر موجود تھے اور عالم اسلام میں اپنے روحانی فیضان کو لٹا رہے تھے۔ چنانچہ سن 110 ہجری میں جس صحابی کا وصال ہوا حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ کی عمر شریف اگر 80 والا قول پکڑتے ہیں تو اس کے مطابق 30 سال تھی، اور 70 والے قول کے مطابق 40 سال تھی۔ تو اتنا لمبا عرصہ اگر کوئی عالم اسلام میں پائے، حالانکہ اس وقت عالم اسلام بڑا محدود تھا، آج بہت بڑی دنیا ہو گئی، مسلمان دنیا کے ہر کونے میں پہنچ گیا ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست فیض حاصل کرنے والے صحابہ میں سے کسی صحابی سے ملاقات نہ کرے۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب تبییض الصحیفہ میں ان روایتوں کو جمع کیا ہے جن روایتوں میں یہ آیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت سارے صحابہ کرام سے نہ صرف ملاقات کی بلکہ اکتساب فیض کیا۔ مثال کے طور پہ ایک روایت امام ابو حنیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بچپنے میں کوفہ میں حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ لوگوں میں واز فرما رہے ہیں اور انہوں نے اپنی داڑھی میں خضاب لگایا ہوا ہے، یعنی لال خضاب، مہندی لگائی ہوئی ہے، یا اس زمانے میں جو بھی خضاب رائج تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ امام ہیں جنہیں براہ راست صحابہ سے اکتساب فیض کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی وفی روایت خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفشو الکذب۔ فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ بہتر ہیں جو ان سے ملے ہیں یعنی صحابہ کرام سے، یعنی تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر وہ بہتر ہیں جو تابعین سے ملے ہیں۔
پھر اس کے بعد ایک روایت میں فرمایا ثم یفشل کذب، پھر جھوٹ عام ہو جائے گا، جھوٹ پھیل جائے گا۔ تو صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں تقوی اور طہارت کا جو عالم تھا، بعد کے زمانوں میں ویسا معیار نہ رہا، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے چاروں امام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہی تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ تو تابعی ہیں، براہ راست صحابہ سے فیض حاصل کیا ہے۔ باقی تین ائمہ تبع تابعین ہیں کہ کبار تابعین سے انہیں اکتساب فیض کا موقع ملا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ زمانے جن زمانوں کو خیر القرون کہا گیا، ان زمانوں سے یہ امام ہیں جن کی ہم تقلید اور پیروی کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم انہی اماموں کی تقلید اور پیروی کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، جب بھی کوئی کسی مسلک کا مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ میں یہ کام کرنا جائز ہے یا یہ کام کرنا ناجائز ہے، یا مکروہ تنزیہی یا تحریمی ہے، یا سنت ہے یا مستحب ہے، تو دراصل وہ مفتی اپنی رائے نہیں بیان کرتا، وہ اپنے مذہب کی ترجمانی کرتا ہے کہ میرا مذہب، مثال کے طور پہ مذہب شافعی ہے، تو مذہب شافعی یعنی امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اجتہاد اور آپ کے فتاویٰ کا مجمع۔ تو اگر میں کسی بارے میں کوئی مسئلہ بتاؤں تو میں اپنی رائے نہیں پیش کرتا، بلکہ میں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مسلک کو آگے پہنچاتا ہوں، تو گویا کہ میں راوی ہوا۔ تو یہی حال اس زمانے کے سارے علماء اور مفتیان کرام کا ہے، مفتیان اہل سنت کا ہے، کہ وہ ترجمان ہیں اپنے مذہب کے، اپنے مذہب کے راوی ہیں، وہ خود اپنی کوئی ذاتی رائے فتوے میں نہیں دیتے۔ تو دراصل جو بھی حنفی ہے وہ حنفی مفتی کی تقلید نہیں کرتا، بلکہ اس مفتی کے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے۔ کوئی شافعی ہے، شافعی مستفتی، شافعی عام آدمی، تو وہ کسی شافعی مفتی کی تقلید نہیں کرتا، بلکہ اس مذہب کے امام شافعی کی تقلید کرتا ہے۔ یہی حال مالکی اور حنبلی مسلک کا ہے، اور تقلید انہی مسائل میں کی جاتی ہے جن مسائل میں قرآن و حدیث میں جو ہے صراحت موجود نہ ہو، اور قرآن و حدیث میں اس مسئلے کا فیصلہ نہ کر دیا گیا ہو وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، تو ان مسائل میں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ان مسائل میں کوئی ایسا چاہیے مسئلہ حل کرنے والا جو براہ راست قرآن و حدیث کے علوم کے سمندر میں غوطہ لگا کے وہاں سے اس مسئلے کا حل ڈھونڈ کر لائے۔ اس صلاحیت کے حامل عالم کو مجتہد کہتے ہیں۔ تو مجتہد جو نہیں ہے وہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، تو اس پر لازم ہے کہ کسی مجتہد کی تقلید کرے۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ تو جب وہ علم والوں سے پوچھتا ہے، ائمہ مجتہدین سے پوچھتا ہے، ائمہ مجتہدین وصال فرما چکے مگر ان کے مذاہب موجود ہے، تو ان کے مذاہب کے ماہرین سے پوچھتا ہے، تو وہ اپنے اماموں کے مذہب کی ترجمانی کرتے ہوئے جو بتاتے ہیں، جب یہ عام آدمی اس پر عمل کرتا ہے تو دراصل وہ انہی ائمہ مجتہدین کی تقلید کرتا ہے۔ مگر اس کے برخلاف جو غیر مقلدین ہیں، وہ اپنے مسجد کے امام کی تقلید کرتے ہیں، وہ اپنے غیر مقلد مولوی سے فتویٰ پوچھ کے تقلید کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بتاؤ یہ مسئلہ جائز ہے یا ناجائز، وہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ جائز ہے یا ناجائز اس لیے کہ میں نے قرآن میں ایسا پایا، میں نے حدیث میں ایسا پایا، یعنی وہ براہ راست قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور یہ عام آدمی جس کی اوقات بھی نہیں کہ وہ قرآن پڑھے یا حدیث پڑھے، جس کی اوقات بھی نہیں کہ وہ عربی زبان سمجھتا ہو، مسائل نکالنا تو دوسری بات ہے، وہ دراصل اپنے مولوی کی تقلید کرتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم نے اپنے مولوی کی تقلید کی؟ کہا نہیں، وہ ہمارا جو فلاں مولوی ہے وہ قرآن و حدیث سے مسئلہ نکال کے بتاتا ہے، اپنی طرف سے نہیں بتاتا، اس لیے ہم اس کے فتوے کو مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ پھر ہم کون سا جرم کرتے ہیں؟ ہم بھی تو اگر حنفی ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ پر اعتماد کر کے ہم ان کے مسلک کو مانتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو بھی کہتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے ان کے نزدیک۔ امام شافعی کی ہم تقلید کرتے ہیں تو امام شافعی اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتے، اپنی ذاتی طبیعت سے کچھ نہیں کہتے، ان کی رائے وہی ہوتی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق جسے وہ صحیح پاتے ہیں۔ تو تم بھی تقلید کرتے ہو مگر تم 14ویں صدی کے مولویوں کی تقلید کرتے ہو، اور الحمدللہ ہم اس زمانے کے اماموں کی تقلید کرتے ہیں جس زمانے کے صحیح ہونے اور ثقہ ہونے اور اس زمانے کے تقوی اور طہارت والا ہونے کی بشارت خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو تم کو ابن تیمیہ اور ابن قیم اور ابن عبد الوہاب نجدی جیسے گستاخوں کی تقلید تمہیں کافی ہے، تمہارا قسمت
تمہاری قسمت، تمہارا نصیب، اور ہمیں مبارک ہو ان اماموں کی تقلید، اور انشاءاللہ کل قیامت میں ان اماموں کی قیادت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی شفاعت ہمیں عطا فرمائے گا اور ہمارا داخلہ جنت میں ہوگا، تو خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا شفیعنا یوم الجزا۔ کوفہ وہ شہر ہے جسے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر فاتح ایران حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کے ملک میں آباد کیا، اور ابتدا میں تقریباً 1050 کے قریب صحابہ کرام وہاں آباد ہوئے اور صحابہ نے اپنے گھر بنائے۔ تو جو پہلے آباد ہونے والے تھے وہ صحابہ تھے اور تابعین تھے، اور ایسے بڑے بڑے اکابر مجتہدین اور محدثین اور فقہا وہاں گزرے ہیں کہ ان کے علم و فضل کا احسان پوری امت پر ہے۔ قرآن مجید کے جو 7 بڑے قاری ہیں جن کی قراتیں متواترہ کہلاتی ہیں، ان 7 میں سے 3 قاری تو خالی کوفہ کے ہیں، حضرت عاصم، حضرت حمزہ اور حضرت کسائی، یہ تینوں قاری جو ہے کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ سوچئے علم قرات کا کوفہ میں کتنا عروج ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو اتنا پسند فرمایا کہ جب آپ نے فیصلہ کیا کہ مدینہ شریف کو کچھ مصلحتوں کی وجہ سے اب دارالخلافہ نہ بنایا جائے، تو پورے عالم اسلام میں کسی اور جگہ کو نہیں، کوفہ کو پسند فرمایا کہ اسے دارالخلافہ بنایا جائے، اور اکابر محدثین فقہا وہاں گزرے۔ امام اعظم کا زمانہ تو وہ تو بڑے عروج کا زمانہ تھا۔ امام ابو حنیفہ کے تقریباً 100 سال بعد بھی کوفہ کے علم و فضل کا عالم یہ تھا کہ حضرت امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں ملک شام علم حدیث حاصل کرنے 2 بار گیا، میں بصرہ 4 مرتبہ گیا، میں مصر میں اتنے بار گیا، لیکن کوفہ میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے میں نے اتنے کثرت سے سفر کیا، میں اتنے بار گیا کہ مجھے خود یاد نہیں کہ میں کوفہ میں کتنے بار گیا۔ کوفہ کو سیف الاسلام بھی کہا گیا، نور الاسلام بھی کہا گیا، جمجمۃ العرب یعنی عرب کا سر کہا گیا۔ کوفہ کی فضیلتیں بہت ساری ہیں۔ ہاں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ رافضی، کچھ شیعہ جنہوں نے دھوکہ دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کی وجہ سے نام جو ہے کچھ بدنام ہو گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوفہ میں بالکل خیر نہیں تھا۔ جس شہر کو صحابہ اور تابعین نے آباد کیا ہو، یہ ناممکن ہے کہ وہاں خیر نہ ہو۔ ہزاروں صحابہ کے مزارات جس شہر میں ہو، یہ ناممکن ہے کہ وہاں خیر نہ ہو۔ مدینے میں بھی تو منافقین تھے جنہوں نے امام الانبیاء کی شان دیکھی، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ان کے معجزات دیکھے، مگر پھر بھی منافقت کی اور دشمنی کی، مگر اس سے مدینہ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ٹھیک اسی طریقے سے کچھ دھوکے باز کوفیوں کی وجہ سے کوفہ کی عظمت میں اور کوفہ کے نام میں جو ہے کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ نے جو عظمت عطا کی وہ تو ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوفہ میں پیدا ہوئے سن 70 ہجری میں راجح قول کے مطابق، اور ان کے پوتے حضرت اسماعیل ہیں، ان کے بیٹے حضرت حماد ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے شیخ بھی ہیں حضرت حماد ابن ابو سلمہ یا ابو سلیمان، اور انہوں نے اپنے شیخ ہی کے نام پر رکھا اپنے بیٹے کا نام حماد۔ ان کے بیٹے ہیں اسماعیل، امام اعظم ابو حنیفہ کے پوتے ہیں اسماعیل۔ حضرت اسماعیل بن حماد بن ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم اہل فارس میں سے ہیں، فارسی ہیں، اور ہمارے خاندان میں کبھی غلامی نہیں رہی، ہم ہمیشہ آزاد رہے ہیں۔ حضرت حماد ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے پردادا حضرت ثابت، ان کے والد بھی نعمان، ان کے والد کا نام بھی نعمان تھا۔ ایک روایت کے مطابق ان کے والد کا نام زوتی تھا۔ تو کچھ علماء نے اس میں تطبیق یہ دی ہے کہ حضرت ثابت بن مرزبان، حضرت نعمان بن مرزبان جو امام ابو حنیفہ کے دادا تھے، جب ایمان نہیں لائے تھے تو ان کا نام زوتی تھا۔ بعد میں جب صحابہ کے دستے حق پرست پر انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا نام نعمان پڑ گیا۔ تو حضرت نعمان بن مرزبان، حضرت اسماعیل بن حماد فرماتے ہیں امام اعظم کے پوتے، کہ حضرت نعمان بن مرزبان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے گہرے مراسم رکھتے تھے، اور ایک مرتبہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فالودے کا تحفہ پیش کیا، تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نوش فرمایا اور بڑا پسند فرمایا۔ جب ان کے بیٹے ثابت یعنی امام اعظم کے والد کی پیدائش ہوئی
تو حضرت نعمان بن برزبان اپنے بیٹے ثابت کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دعا کی درخواست کی، تو انہوں نے حضرت ثابت اور ان کی اولاد کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ حضرت اسماعیل ابن حماد ابن ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید قوی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولا علی مشکل کشا کی یہ دعا ہمارے خاندان میں قبول فرما لی۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے والد، ان کا نام نعمان، ان کے والد ثابت، پھر ثابت کے والد بھی نعمان، پھر ان کے والد مرزبان۔ حضرت ان کی کنیت تھی ابو حنیفہ، یعنی صاحب ملت حنیفہ۔ ملت حنیفہ وہ ملت جس میں نہ کوئی غلط بات ہو اور نہ کوئی باطل عقیدہ ہو۔ تو ملت حنیفہ یعنی ملت اسلام کے پیروکار، ملت اسلام کے سچے ماننے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا نام نعمان ہے۔ نعمان کا لغوی معنی ہے وہ خون، وہ پیور اور صالح خون جس پر پورے جسم کا دار و مدار ہوتا ہے اور پوری انسانی زندگی اس پر ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ تو حضرت، ایک تو معنی یہ ہے، دوسرا معنی یہ ہے لال رنگ کی تازہ خوشبودار گھاس ایک ہوتی ہے، اس کو بھی نعمان کہتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام شہاب الدین ابن حجر حیتمی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الخیرات الحسان میں امام ابو حنیفہ کے نام کے معنی سے، کے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا نام نعمان ہے، اور لغوی معنی میں اور ان کی شخصیت میں مطابقت یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ خون جس پر جسم کا دار و مدار ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ کے علوم اور فتاوی پر اس ملت کے فقہ کا دار و مدار ہے۔ یا وہ خوشبودار لال گھاس جسے نعمان کہتے ہیں، جس طریقے سے وہ اپنی خوشبو بکھیرتی ہے، اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ کے علم نے پورے عالم اسلام میں اپنی خوشبو پھیلائی، اور پورا عالم اسلام امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ سے جو ہے وہ شاد کام ہوا۔ ورنہ ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے، مگر حنیفہ نام کی آپ کی کوئی بیٹی نہیں تھی جیسا کہ بعض لوگوں نے گمان کیا، بلکہ صاحب ملت حنیفہ کے معنی میں ہے ابو حنیفہ کنیت۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدا میں ضروری علوم حاصل کر لیے اور اس کے بعد کاروبار میں مشغول ہو گئے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہوا۔ ایک روایت کے مطابق امام شعبی رضی اللہ تعالی عنہ نے، ایک روایت کے مطابق انہوں نے جب دیکھا امام ابو حنیفہ کو تو چونک گئے، کہا اے نوجوان کیا کرتے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں بازار کی طرف جا رہا ہوں کاروبار کے لیے۔ کہا نہیں، تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں چاہیے کہ علم دین حاصل کیا کرو اور علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے دل پر اللہ کے ایک محبوب بندے کے کلام کا وہ اثر ہوا کہ اس کے بعد آپ نے کاروبار چھوڑ کر علم دین حاصل کرنا شروع کیا۔ ابتدا میں آپ نے علم عقائد حاصل کرنا شروع کیا، علم عقیدہ میں آپ مصروف ہوئے اور اتنے ماہر ہوئے کہ اس زمانے میں جتنے بھی بد مذہب فرقے تھے، خاص کر فرقہ جہمیہ اور فرقہ قدریہ، اس کا زبردست رد کیا اور بڑے بڑے گمراہوں بد مذہبوں سے کامیاب مناظرے کیے، اور اس طریقے سے اسلام اور سنیت کا دفاع کیا اور اسلام اور دین کی خدمت کی۔ پھر اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو سنت کے مطابق طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ کس طرح دے؟ تو اس پر امام ابو حنیفہ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں حماد جو ہے یہ بڑے فقیہ ہیں، جاؤ ان سے پوچھ لو اور وہ جو جواب دیں مجھے بھی بتانا۔ عورت گئی، امام حماد نے انہیں جواب دیا، وہ آ کر امام اعظم کو بتانے لگی کہ انہوں نے جواب دیا کہ جس طہر میں شوہر نے بیوی سے صحبت نہیں کی ہے اس طہر میں وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اور جب پھر 3 حیض گزر جائیں اور تیسرے حیض سے بیوی غسل کر لے تو اس کے بعد وہ آزاد ہے، اب وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اس طریقے سے وہ عدت بھی گزر جائے گی اور سنت کے مطابق اس کی طلاق بھی ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ کو جب یہ علم حاصل ہوا تو بڑے متاثر ہوئے، اور پھر ان کے دل میں حضرت حماد کی عظمت بیٹھی، اور پھر اس کے بعد وہ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جا کر بیٹھنے لگے اور پھر علم فقہ حاصل کرنا شروع کیا۔ اور جب علم فقہ حاصل کرنا شروع کیا تو بہت جلد حضرت حماد کے حلقہ درس میں مقبول ہوئے۔ حضرت حماد کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، اس وقت پورے عالم اسلام میں آپ کے علم و فضل کا طوطی بولتا تھا اور آپ کی فقاہت کا لوہا مانا ہوا تھا، اور دور دراز سے کوفہ میں حضرت حماد کے پاس بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء کرام آتے تھے اور ان کی بارگاہ میں زانوے تلمس طے کرتے تھے۔ ایسے بڑے بڑے جلیل القدر شاگردوں کے درمیان بہت جلد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک بلند مقام حاصل کر لیا، یہاں تک کہ حضرت حماد کبھی کہیں چلے جاتے تو اپنی جگہ حضرت امام ابو حنیفہ کو بٹھاتے اور کہتے میری جگہ تم درس دو۔
ایک بار حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنا حلقہ درس الگ کر لوں اور میں بھی لوگوں کو درس دینا شروع کر دوں. حضرت حماد کچھ عرصے کے لیے کہیں چلے گئے. امام ابو حنیفہ نے اس دوران لوگوں کو پڑھایا اور 60 فتوے دیے. اس میں جب حضرت حماد واپس آئے تو امام اعظم نے تصحیح کے لیے اپنے جوابات کو امام حماد کے سامنے پیش کیا. حضرت حماد نے اس میں سے 40 جوابات سے امام اعظم کی موافقت کی اور 20 جوابات میں مخالفت کی اور کہا کہ یہ درست نہیں ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس سے کافی متاثر ہوئے اور عہد کیا کہ اب جب تک حضرت حماد کی عمر ہے اور جب تک ہمیں موقع ملتا ہے، اللہ نے انہیں عمر دی ہے، تب تک میں ان کے حلقہ درس میں رہوں گا اور ان سے علم حاصل کرتا رہوں گا. تو علماء کا یہی معاملہ ہے اللہ والوں کا کہ وہ علم دین سے کبھی سیراب نہیں ہوتے ہیں اور علم دین سے کبھی ان کا دل بھرتا نہیں ہے. جس کا دل علم دین سے بھر گیا سمجھ لو وہ کامل نہیں، وہ ناقص ہے. اس لیے کہ جو کامل ہوتا ہے وہ بڑھاپے میں آخری عمر میں جب شیخ المشائخ بن جاتا ہے تب بھی وہ طالب علم رہتا ہے اور علم دین کی تلاش اور جستجو میں لگا رہتا ہے. یہ کاملوں کی اور مقبولوں کی شان ہے. اللہ تعالیٰ یہ جنہیں عطا فرماتا ہے ان پر یہ نشانی ظاہر ہو جاتی ہے. تو تا دم حیات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت حماد کے حلقہ درس میں رہے اور فقہ میں وہ بلند مقام حاصل کیا کہ نہ صرف پورے کوفہ بلکہ پورے عالم اسلام میں آپ کے علم و فضل کا شہرہ ہوا اور آپ کے اقوال و فتاوی مشہور ہوئے اور آپ نے لوگوں کی ایسی رہنمائی کی کہ پورے عالم اسلام سے جوگ در جوگ لوگ آنے لگے اور آپ کی بارگاہ میں زانوِ تلمس طے کرنے لگے اور آپ سے علم دین حاصل کرنے لگے. معزز سامعین کرام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علم حدیث میں بھی بہت بڑا مقام رکھتے تھے، علم فقہ میں بھی بہت بڑا مقام رکھتے تھے. فقی اور محدث جو فقی نہ ہو اس میں یہی فرق ہے کہ ایک آج کے زمانے کے حساب سے میں ایک عام مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے کہ ایک شخص ہے جس نے دواؤں کا کورس کیا ہے، اسے پتا ہے کون کون سی دوا ہے، دواؤں کے بارے میں وہ جانکار ہے، وہ میڈیکل اسٹور کھول کے بیٹھ جاتا ہے لیکن وہ علاج نہیں کر سکتا. اور ایک ہے جو ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ دواؤں کی حقیقت جانتا ہے، اس کا جو فارمولہ ہے کس فارمولے سے کون سی دوا بنی ہے اسے جانتا ہے اور کس مرض میں کون سی دوا دی جائے اور کس مرض میں کون سی دوا نہ دی جائے، کس مریض کو کتنا ڈوز دیا جائے کس مریض کو نہیں دیا جائے. ایک ہی بیماری ہے، دو مریض ہے، دوا ایک ہے، بیماری بھی ایک ہے، دو مریض ہیں، مگر وہ دوا ایک مریض کے لیے مفید ہے اور دوسرے مریض کے لیے زہر ہے. تو کس مریض کے لیے وہ دوا ہے اور کس مریض کے لیے زہر ہے یہ ڈاکٹر جانتا ہے، یہ میڈیکل اسٹور میں بیٹھنے والا نہیں جانتا. تو ٹھیک اسی طریقے سے کچھ علماء وہ گزرے ہیں جو محدثین تھے، انہوں نے علم دین حاصل کیا، حدیثوں کو جمع کیا، حدیثوں کو رٹا، اسے محفوظ کیا، راویوں کے نام کے ساتھ راویوں کے حالات کو رٹا، محفوظ کیا اور بعد والوں تک امانت داری کے ساتھ یہ امانت پہنچائی. لیکن کچھ وہ ہوئے جنہوں نے حدیث کو بھی حاصل کیا اور اس حدیث کا استعمال مسائل کے حل میں کس طرح کیا جائے اللہ نے وہ مہارت بھی انہیں عطا فرمائی. تو انہیں مجتہدین اور فقہا کہتے ہیں. چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاذ تھے اعمش سلیمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بڑے پائے کے محدث تھے. ان سے کچھ سوالات کیے گئے، انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا. امام اعظم ابو حنیفہ جو ان کے شاگرد تھے وہی سوالات ان کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دیا. ان کے شیخ حضرت اعمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ یا فتح، اے جوان، تجھے یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ تو میرا شاگرد ہے، مجھے نہیں معلوم. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے روایت بیان کرنی شروع کی کہ آپ ہی نے فلاں فلاں راویوں سے مجھے یہ حدیث بیان کی، اس حدیث سے اس طرح میں نے اس مسئلے کا حل کیا. آپ ہی نے فلاں راوی سے مجھے یہ حدیث بیان کی، اس حدیث سے میں نے یہ دوسرا مسئلہ حل کیا. اس طریقے سے ان تمام مسائل کی جو مستدل احادیث تھی جو خود حضرت اعمش نے روایت کی تھی، امام اعظم ایک ایک کر کے ان احادیث کو پیش کرتے گئے اور ایسی زبردست وضاحت کرتے گئے کہ حضرت اعمش سلیمانی پر وجد طاری ہوا. وہ جھوم اٹھے اور کہنے لگے ایھا الفقہاء ایھا الفقہاء انتم الاطباء ونحن سیادلہ، کہ اے فقہا تم اطباء ہو، تم ڈاکٹر ہو، ہم تو صرف دوا فروش ہیں، ہم تو صرف عطار ہیں. وَأَيُّهَا الْفَتَىٰ أَنْتَ جَامِعٌ بَيْنَ هَٰذَيْنِ، اور اے جوان تم ان دونوں کو جمع کرنے والے ہو، یعنی تم زبردست محدث بھی ہو اور زبردست فقیہ بھی ہو. کہاں ہیں وہ لوگ جو حضرت امام اعظم کی حدیث دانی پر تان کرتے ہیں؟
کوئی فقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محدث نہ ہو جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم حدیث کا وہ عالم تھا کہ خود ان کے مشائخ ان پر اش کرتے تھے، اور ان کے مشائخ جو ہے ان کے علم کا لوہا مانتے تھے، وہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ نے آپ کو وہ ذہانت عطا فرمائی تھی کہ اس وقت کے اکابر مجتہدین اور محدثین بھی جس مسئلے کو بعض اوقات حل نہیں کر پاتے، اللہ تبارک و تعالی نے امام اعظم کو وہ توفیق عطا فرمائی کہ ان لا ینحل مسائل کو وہ چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے۔ مثال کے طور پہ ایک مسئلہ درپیش ہوا اس وقت کے علماء کے سامنے کہ ایک شوہر نے غصے میں اپنی بیوی سے کہا کہ میں تجھ سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا، قسم کھائی کہ میں تجھ سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک کہ تم مجھ سے بات نہ کرے۔ بیوی نے بھی غصے میں کہا میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گی جب تک کہ تم مجھ سے بات نہ کرو۔ اب علماء نے کہا کہ اب دونوں میں سے کوئی بھی پہل کرے گا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور قسم توڑنے والا ہوگا اور قسم کا کفارہ اس پر لازم ہوگا۔ مگر جب یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پہنچا تو فرمایا اس آدمی سے کہ جاؤ اپنی بیوی سے بات کرو، تو کوئی کفارہ نہیں لاگو ہوگا تم پر، پھر تمہاری بیوی بھی تم سے بات کرے گی، اس پر بھی کوئی کفارہ نہیں آئے گا۔ علماء نے کہا کہ یہ آپ نے مسئلہ کیسے بیان کر دیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جب اس شوہر نے قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک کہ پہلے وہ مجھ سے بات نہ کرے، پھر اس کے فوراً بعد بیوی نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے مخاطب کر کے کہا کہ میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گی جب تک کہ تم مجھ سے بات نہ کرو، تو یہ کہہ کر گویا کہ اس نے اپنے شوہر سے بات کر لی۔ اب جب بات کر چکی، وہ پہل کر دی، تو اب یہ اس سے بات کرے گا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، اور جب یہ اس سے بات کر لے گا اب اس کے بعد بیوی بات کرے گی تو بیوی کی بھی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طریقے سے ایک بار ایک ولیمہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لے گئے، حضرت سفیان ثوری موجود تھے، حضرت مسعر بن قدام، ایسے بڑے بڑے فقہاء اور مجتہدین اس محفل میں موجود تھے۔ ولیمہ کی محفل تھی، ایک بہت بڑا تاجر تھا، دولت مند تھا، اس کے 2 لڑکوں کی شادیاں ہوئی، 2 شادیاں 2 نکاح ہوئے، اور انہی بچوں کا ولیمہ تھا 2 لڑکوں کا، اور جو دلہنیں آئی تھی وہ بھی سگی بہنیں تھیں، 2 دلہے سگے بھائی، 2 دلہنیں سگی بہنیں۔ اگلے دن کا ماحول تھا، رات گزر چکی تھی، اچانک دعوت ولیمہ میں جو ہے وہ شخص دوڑتا ہوا ان اماموں کی طرف آیا جہاں یہ حضرات بیٹھے ہوئے تھے علماء کرام، اور گھبرا کر کہنے لگا، بڑا غضب ہو گیا، رات میں جو ہے دونوں دلہنیں بدلی ہو گئیں۔ اللہ اکبر! یعنی جو جس کی بیوی تھی وہ دوسرے کے پاس چلی گئی غلطی سے، اب صبح ہو گئی، بہت بعد میں یہ بات معلوم پڑی کہ دلہنیں بدلی ہو گئی، اب کیا ہو، بڑا غضب ہو گیا۔ اب انہوں نے جو ہے علماء سے فتویٰ پوچھا، تو علماء نے جو ہے آپس میں مشورہ کیا، اور اس کے بعد جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ گناہ تو نہیں ہوا کیونکہ یہ زنا نہیں ہے، اس میں کوئی جان بوجھ کر کسی نے نہیں کیا، یہ وطیہ شبہ ہے۔ اب ایسا ہے کہ جو جس کی بیوی ہے اس کے پاس چلی جائے، اور بس ان دونوں لڑکوں پر جو ہے وہ مہر لاگو ہے، کیونکہ وطیہ شبہ میں مہر لاگو ہوتی ہے۔ یہ جواب اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن حضرت مسعر نے امام اعظم کی طرف دیکھا، جواب تو صحیح ہے اپنی جگہ، مگر بات ایک ناگوار ہے، اس ناگواری سے کیسے اس خاندان کو نکالا جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف انہوں نے دیکھا اور پوچھا، جب اصرار کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ جواب دیا کہ نہ صرف وہ دعائیں دینے لگے بلکہ موجودہ علماء جو جواب دے چکے تھے انہوں نے بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے علم کے سامنے اور ان کی ذہانت کے سامنے جو ہے سر تسلیم خم کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ ان دونوں نوجوانوں کو بلایا جائے، ان دونوں لڑکوں کو بلایا گیا، اور امام ابو حنیفہ نے باری باری دونوں سے پوچھا، بتاؤ رات میں جو لڑکی تمہارے ساتھ تھی کیا وہ تمہیں پسند ہے؟ دونوں نے اس بات میں جواب دیا کہ ہاں ہمیں پسند ہے۔ تو کہا کہ دونوں اپنی اصل بیویوں کو طلاق دے دو اور ان لڑکیوں سے فوراً نکاح کر لو جو تمہارے ساتھ رات میں تھی، لہٰذا تمہارا یہ نکاح بھی ہو جائے گا اور یہ مسئلہ جو ناگواری ہے وہ بھی تمہیں زندگی بھر کبھی محسوس نہ ہوگی۔ اس جواب کو سن کر سارے علماء نے امام ابو حنیفہ کے علم کا لوہا مانا، اور اماموں نے انہیں اپنا سب کا امام تسلیم کیا۔ تو اسی لیے یہ امام الائمہ ہے، سراج الامہ ہے، کاشف الغمہ ہے۔ اللہ نے انہیں وہ ذہن عطا فرمایا کہ جو مسائل دوسروں کے سمجھ میں نہ آتے تھے ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ وہ ڈال دیتا تھا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا روحانیت میں بھی بہت بلند مقام تھا۔
حسن اخلاق کے بڑے ماہر مالک تھے، اللہ نے انہیں بہت ساری اخلاقی خوبیاں عطا فرمائی تھی. بہت سارے علماء نے ان کے بارے میں بہت کہا، مگر سب سے بہتر وہ کلام ہے جسے ان کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جسے ہارون رشید نے جو ہے لکھوا لیا. ہارون رشید نے اپنے دربار میں قاضی القضات حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے شیخ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے اخلاق کیسے تھے، کیا حال تھا؟ تو حضرت امام ابو یوسف کہنے لگے، فرمانے لگے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی حرمتوں سے، محارم سے جو ہے سخت پرہیز کرنے والے سے، یعنی حرام کاموں سے انتہائی پرہیز کرتے تھے، گناہوں سے انتہائی بچنے والے تھے، اور بغیر علم کے کوئی بات دین میں کہنے سے انتہائی ڈرتے تھے، بے علم کے کوئی بات نہ کہتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انتہائی مجاہدہ کرتے، اہل دنیا کے منہ پر کبھی ان کی تعریف نہیں کرتے تھے، کسی کی خوشامد نہیں کرتے. اور اللہ والوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے منہ پر جو ہے اس کے روپیے پیسے کی وجہ سے اس کی تعریف نہیں کرتے، اس کی خوشامد نہیں کرتے، بلکہ اللہ والوں کے نزدیک کیا مالدار کیا غریب برابر ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اکثر خاموش رہتے اور مسائل دینیا میں غور و فکر کرتے رہتے. اتنے عظیم علم کے باوجود بے حد سادہ اور منکسر المزاج تھے. جب ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا تو کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے، اور اگر اس کی نظیر قرآن و حدیث میں نہ ملتی تو پھر قیاس اور اجتہاد فرماتے. نہ کسی شخص سے لالچ کرتے اور نہ بھلائی کے سوا کبھی کسی کا تذکرہ کرتے. ہارون رشید یہ سنتے ہی کہنے لگا کہ صالحین کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں. پھر اس نے کاتب کو ان اوصاف کے لکھنے کا حکم دیا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ ان اوصاف کو یاد کرو تاکہ ان اوصاف پر تم بھی عمل کر سکو. تو یہ تو ایک مختصر خاکہ ہے، ورنہ ان کی زندگی میں حسن اخلاق کے واقعات کو میں بیان کروں تو ایک لمبی فہرست ہے. اللہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو تقوی اور طہارت کے بڑے اعلیٰ مقام پہ فائز کیا. تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں کیچڑ تھا، آپ کے پاؤں کی ٹھوکر سے کیچڑ اڑا اور ایک گھر کی دیوار پر لگ گیا. اب وہ جو گھر کی دیوار تھی اس پر کچی مٹی کا پلاسٹر تھا. اب انہوں نے آگے بڑھ کر چاہا کہ اس کیچڑ کو صاف کریں کھروچ کے یا دھو کر، مگر دیکھا تو یہ کچی مٹی کا پلاسٹر ہے، کہیں وہ اکھڑ نہ جائے اور گھر والے کا نقصان نہ ہو جائے. وہ اس سے ناراض ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. اب اسی کشمکش میں تھے. اتفاق سے وہ گھر جو ہے ایک یہودی کا تھا، اور وہ یہودی بھی حضرت امام اعظم کا مقروض تھا. وہ یہودی باہر آیا، وہ سمجھا کہ شاید امام صاحب قرض مانگنے آئے ہیں، تو آتے ہی اس نے جو ہے عذر خواہی پیش کر دی کہ میں نے کیوں قرض اب تک ادا نہیں کیا، یہ مجبوری تھی وغیرہ وغیرہ. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا اپنے قرض کو چھوڑو، میں تو اس پریشانی میں ہوں کہ تمہاری دیوار سے کیچڑ کیسے چھڑاؤں. اگر کیچڑ صاف کرتا ہوں تو کچھ مٹی بھی اکھڑ جاتی ہے اور تمہارا نقصان ہو جاتا ہے، اور کیچڑ صاف نہ کروں تو تمہارا گھر گندا ہو جاتا ہے، میں کیا کروں، پریشان ہوں. یہودی نے جب یہ دیکھا اور امام اعظم کے خوف خدا کو دیکھا تو وہ متاثر ہو گیا. اس نے کہا کہ حضرت دیوار کے کیچڑ کو بعد میں صاف کیجئے، پہلے میرے دل کے محل کو صاف کیجئے اور مجھے کلمہ پڑھا لیجئے. اسی وقت وہ یہودی مشرف اسلام ہو گیا. تو اللہ والوں کے عمل کی وہ برکت ہے کہ اللہ والوں کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے ہیں، اور وہ صرف اپنی زبان سے نہیں اپنے عمل سے بھی اسلام اور دین کی خدمت کیا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے علماء اور بزرگان دین کو سلامت رکھے اور انہیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چل کے وہ اسلام کی تبلیغ کریں. اس طرح کے بہت سارے واقعات لوگوں نے بیان کیے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ راستے سے گزر رہے تھے، لوگوں نے ان کی تعریف کی اور تعریف میں کہا کہ یہ تو وہ امام ہیں، یہ تو وہ اللہ والے ہیں کہ رات بھر جو ہے نمازیں پڑھتے ہیں اور سوتے نہیں ہیں. حضرت امام اعظم نے کہا کہ ہمیں لوگوں کے ظن کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ جو اپنے لیے وہ تعریف پسند کرے جو خوبی اس میں نہیں ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. آیت کا مفہوم ہے. کہا کہ کہیں میرے دل میں یہ خواہش نہ آ جائے، مجھے ان کی تعریفیں اچھی نہ لگنے لگے. چنانچہ انہوں نے عہد کیا، اور اس کے بعد سے تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ 40 سال کا ایسا زمانہ گزرا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. آپ کا فقہی مقام اتنا بلند ہے کہ روحانیت چھپ گئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس طرح یہ فقہ میں امام اعظم تھے، روحانیت میں بھی اپنے دور کے امام اعظم ابو حنیفہ تھے. بہت بڑا ان کا مقام تھا. اسی طریقے سے اللہ نے انہیں مال و دولت بھی عطا کیا تھا. یہ مزاربت میں تجارت کیا کرتے تھے. مزاربت میں تجارت کا مطلب یہ ہے کہ پارٹنر اپنا مال لگاتے، یہ سلیپنگ پارٹنر ہوتے اور کسی کو ورکنگ پارٹنر بنا دیتے اور خود علم دین پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہو جاتے. مزاربت کی شرائط بڑی کڑی ہیں جو فقہی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں.
آج بھی لوگ مزاربت کرتے ہیں مگر اکثر لوگ ان شرطوں کو پورا نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں رزق حرام سے بچائے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے. بہرحال مزاربت کی باریکیوں کو امام اعظم پورا کیا کرتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ ایک کپڑے کا تھان آیا. آپ نے کہا اپنے پارٹنر سے کہ جاؤ اسے بیچو مگر اس کے اندر جو عیب ہے اسے بتائے بغیر نہ بیچنا. کچھ دنوں کے بعد وہ مال بیچ کر آیا. بہت بڑا تھان تھا, بہت مہنگا تھان تھا, اور اس نے جو ہے حساب پیش کر دیا. یہ نفع آپ کا, یہ میرا, یہ مدل آپ کا, یہ میرا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اچھا بتاؤ وہ جو عیب تھا تھان میں کیا وہ آپ نے گاہک کو بتایا؟ تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ مجھے جو ہے یاد ہی نہیں رہا, میں بھول گیا کہ میں وہ عیب بتاؤں. امام ابو حنیفہ اب کیا ہو سکتا تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے حصے کا سارا راس المال بھی اور نفع بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا, اس میں سے کچھ بھی نہیں لیا. اور اللہ نے آپ کو مال دیا تھا, سخاوت بھی آپ کی بہت بڑی تھی. بہت سارے گھر وہ تھے, بہت سارے بیواؤں کے اور بہت سارے مسکینوں کے گھر وہ تھے کہ خفیہ طور پہ جن کے گھر میں نفقہ اور خرچہ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف سے جاتا تھا. حضرت امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ 20 سال تک میرے اور میرے اہل و عیال کی کفالت میرے استاذ اور شیخ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمائی. میں نے ایک دن کہا کہ میں نے آپ سے بڑا فیاض کسی کو نہیں دیکھا, آپ سب سے بڑے فیاض ہیں اس امت میں. تو امام اعظم نے فوراً کہا دیکھیے اللہ والوں کی یہ بے نفسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی تعریف کو پسند نہیں کرتے, اور کوئی ان کی تعریف کرتا بھی ہے تو وہ اپنی خوبی کو اپنے بزرگوں کی طرف جو ہے وہ موڑ دیتے ہیں اپنی تعریف کو. حضرت امام اعظم نے جواب دیا کہ تم ایسا اس لیے کہہ رہے ہو میرے بارے میں کہ تم نے میرے شیخ حماد کو نہیں دیکھا, اگر حماد کو دیکھتے تو تم ہرگز ایسا نہیں کرتے. وقت زیادہ ہو رہا ہے اور اتنے بڑے امام ہیں کہ ملت اسلامیہ کا تقریباً آدھا حصہ ان کا مقلد ہے. تقریباً آدھے اہل سنت امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں. اور ہر دور اور ہر زمانے میں ان مقلد اولیاء نے, ان مقلد بزرگوں نے امام اعظم کی شان میں خراج عقیدت پیش کیا ہے. مجھ جیسا کم علم اور مجھ جیسا ہیج مدہ اس بلند امام کی بارگاہ میں کیا عرض کر سکتا ہے؟ جو بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں میں اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں کہہ رہا ہوں, یہ تو میں اپنے آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور مجھے بھی اس امام اعظم, اس بلند امام کے مداحوں میں مجھے شامل کرے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا شفیعنا یوم الجزاء. مجتہد جو ہوتا ہے, مجتہد جب وہ کسی حدیث سے مسئلہ نکالتا ہے, اس حدیث کو اپنے فتوے کا مستدل بناتا ہے, دلیل بناتا ہے, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے. اس لیے کہ کوئی بھی امام اور مجتہد جو ثقہ ہو وہ کسی ضعیف حدیث سے استدلال نہیں کر سکتا, کسی ضعیف حدیث سے مسئلہ نہیں نکال سکتا. اگر کوئی ثقہ امام کسی حدیث کو اپنا مستدل اور اپنی دلیل بنا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ حدیث صحیح ہے. اب کچھ لوگ یہ غیر مقلدین امام اعظم ابو حنیفہ پر طعن کرتے ہیں اور ان کی مستدل احادیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا دلیل ہے, کیوں ضعیف ہے؟ کہتے ہیں وہ دیکھو یہ جو امام ابو حنیفہ کی مستدل حدیث ہے وہ امام طبرانی نے روایت کی ہے مثال کے طور پہ, اور طبرانی کی سند میں یہ راوی ہے جو ضعیف ہے. یہ اس طرح کہتے ہیں. حالانکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ امام طبرانی ہو یا امام بخاری ہو یا امام مسلم ہو یا امام نسائی ہو یا امام ابن ماجہ ہو یا امام ابو داؤد ہو یا امام ترمذی ہو یا امام بیہقی ہو, یہ سارے ائمات تو بعد میں پیدا ہوئے, اور ان تک جو حدیثیں پہنچی اس وقت تک حدیث بیان کرنے والے راویوں کی تعداد سند میں بہت بڑھ گئی تھی, تو انہیں تو کمزور سندوں کے ساتھ حدیثیں ملی ہیں. جس مضبوطی کے ساتھ امام ابو حنیفہ کو حدیثیں ملی ہے اس مضبوطی کے ساتھ ان کے بعد والے کسی کو حدیث نہیں ملی. تو بعد والوں کی سند پر امام ابو حنیفہ کو ملنے والی حدیث کی سند کا فیصلہ کرنا یہ جہالت اور دھاندلی نہیں تو کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے تو براہ راست یا تو صحابہ سے لیا یا صحابہ سے لینے والوں سے لیا. اتنے کم واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے درمیان تھے تو یقیناً ان کی سندیں بہت عالی تھی, اور ان کی عالی سندوں کو تو ہم جان بھی نہیں سکتے آج پوری طرح. تو دوسروں کی جو ہے غیر عالی سندوں پر امام ابو حنیفہ کے دلائل کا فیصلہ کرنا یہ غیر مقلدوں سے ہی متصور ہے, ان جیسے بے عقلوں ہی سے متصور ہے. اہل علم جانتے ہیں کہ امام اعظم کا
سند پر تو بحث بعد میں ہوگی، امام اعظم کا کسی حدیث کو اپنا مستدل بنانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے۔ یہی حال امام شافعی کا ہے، یہی حال امام مالک کا ہے، یہی حال امام احمد ابن حنبل کا ہے۔ ان میں اختلاف اس وجہ سے ہوا کہ ہر امام کی اپنی کچھ شرطیں ہیں، کسی بھی حدیث سے مسئلہ نکالنے میں ہر امام کی کچھ شرطیں ہیں، اور وہ شرطیں اور وہ اصول بھی قرآن و حدیث سے ہی انہوں نے اخذ کیے ہیں۔ ان شرطوں اور ان اصولوں کی بنیاد پر وہ کسی حدیث کو اس معیار کا پاتے ہیں کہ اس سے مسئلہ نکالے۔ امام ابو حنیفہ کے معیار پر کوئی حدیث اتری تو ضروری نہیں ہے کہ امام شافعی کے معیار پر بھی وہ حدیث اترے۔ امام شافعی کے معیار پر کوئی حدیث اتری ان کے اصول و قواعد کی روشنی میں تو ضروری نہیں ہے کہ امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہما کے معیار پر بھی وہ حدیث اتری۔ ہر مجتہد کے اپنے اصول ہیں، اپنا معیار ہے، جس کی پابندی کرتے ہوئے وہ اجتہاد کرتا ہے۔ ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم اس بارے میں اعتراض نہیں کر سکتے کہ کسی امام نے ضعیف حدیث سے استدلال کیا۔ الحمدللہ یہ چاروں امام جو ہے، اور ان چار اماموں کے علاوہ دوسرے بھی اہل سنت کے ائمہ مجتہدین جیسے حضرت لیث ابن سعد کوفی، حضرت امام اوزاعی، حضرت امام ابن جریر طبری، حضرت اسحاق ابن راہویہی وغیرہ، یہ سب بھی ائمہ مجتہدین ہیں، اور ان کے مذاہب کو بھی ان کے شاگردوں نے لکھا، لیکن اللہ کی شان کے یہ چار مذہب ہی باقی رہ گئے۔ تو یہ چار مذاہب کے ائمہ بھی اور باقی ائمہ مجتہدین بھی، انہوں نے کبھی کسی ضعیف حدیث سے استدلال نہیں کیا، بلکہ ان کی مستدل احادیث ساری کے ساری صحیح ہیں۔ تو ہمارے جیسے کم علموں کو ہرگز یہ حق نہیں کہ کسی امام کی حدیث کو ہم ضعیف کہیں۔ یہ اصولوں اور یہ شرائط میں اختلاف کی وجہ سے ہے، ورنہ الحمدللہ سارے ائمہ صحیح احادیث سے اور حسن احادیث سے استدلال کرنے والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، اور ان کے سارے مذاہب جو ہیں ان میں سے ہر مذہب وہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی ایک مذہب کی پیروی کرنا اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں بلند مقام حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب حنفی کے ماننے والوں میں بڑے بڑے ائمہ ہوئے، بڑے بڑے اولیاء ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز حنفی، حضرت داتا گنج بخش لاہوری حنفی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء حنفی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے بڑے بڑے علوم معرفت و طریقت کے شہسوار ہوئے جو حنفی ہوئے۔ تو مذہب ابو حنیفہ عمل کرنے کے لیے کافی ہے کسی کو بلند مقام پانے کے لیے۔ اسی طرح مذہب شافعی کا بھی یہی عالم ہے، مذہب امام مالک کا بھی یہی عالم ہے، مذہب امام احمد ابن حنبل کا بھی یہی عالم ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کے یہ چاروں مذاہب قابل عمل ہے، اور ایسے بابرکت ہے کہ ان میں سے کسی ایک مذہب کو کوئی اختیار کر لے اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور مجاہدے کے لیے، وہ اس کے لیے کافی ہے، اور وہ رب کی بارگاہ میں بلند مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔